اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، ولی ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، دوست ہے، ساتھی ہے، متولی ہے ایمان والوں کا، متولی پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، دوست ہے، متولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کی تفسیر یخرجہم سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ مبارک کے صیغے سے یہ انعام عطا فرمایا جس میں خاصیت تجدد استمراری کی ہے۔ ایسے حالات کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر کے پڑا نہ رہے۔ کوئی خدا نخواستہ گٹر میں گر جائے کیا کرتا ہے؟ پڑا رہتا ہے، فوراً اٹھ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، آواز دیتا ہے لوگوں کو، بھائی نکالو، بچاؤ، مجھے گر گیا۔ تو گناہوں میں کبھی آدمی مبتلا ہو جائے تو اللہ کو پکارے، فوراً توبہ کرے، اس میں پڑا نہ رہے۔ آج ہمارے یہی مسئلہ، یہ سوچ کے اس محنت اور کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں، حالانکہ اگر بس میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتے۔ یہ حکم دینا ہے دیکھیے ہماری عقلیں بھی محدود ہیں، ہمارا علم بھی محدود ہے، کل کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عقلیں محدود ہیں، ایک حد تک جا کے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات ایسی ہے ویسی ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کائنات کو کس نے بنایا، یہاں تک عقل جاتی ہے۔ اللہ کو کس نے بنایا، عقل یہاں سے فیل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر ایمان لانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ تو عقل کا دائرہ کار ایک حد تک ہے، عقل سے آدمی جو ہے دیکھ کے نہیں بتا سکتا سالن کو کہ سالن میں نمک صحیح ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے، چکھے بغیر نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے زبان کا ذائقہ ضروری ہے، زبان بتا سکتی ہے، اور زبان کے اندر عقل نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا۔ آنکھ دیکھ کے بتا سکتی ہے لیکن آنکھ آواز کو سن نہیں سکتی، اس کے لیے کان کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی، سمیع بصیرہ بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پہ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سمیع بصیرہ ہیں اور انسان بھی، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہاں مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں ان کے دوست ہیں۔ ولی سے مراد دوست اور ساتھی۔ تو جب ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خلجان پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں، کوئی مسائل پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، آج کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا جا رہا ہے، مادیت میں ہم گھوم رہے ہیں، مادیت میں کہ شاید یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے، وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ کہاں سے حل ہوتا ہے سب جانتے ہیں، ایک ذات ہے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہمیں کامیاب کرنے کا تو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ لہذا اسی در کو پکڑنا چاہیے جو سب کو ظلمات اندھیروں سے نکالتی ہے، وہ ذات اور نور کی طرف۔ یعنی حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو توفیق توبہ سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کی گندگی میں آدمی پڑا ہے، توبہ کرے۔ آج دیکھیے عام طور پہ ہاں بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بے نمازی سے آپ بات کریں یا نمازی بھی، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ تو گناہ گار ہیں تو گناہ گار ہی رہو گے، ایسے ہی مرنا چاہتے ہو؟ گناہ گار کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فاسق و فاجر، اللہ سے دور۔ ولی اللہ اور گناہ گار میں یہ فرق ہے، ولی اللہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا مقرب ہے جو تمام گناہ چھوڑ دے، اور جو کسی ایک گناہ میں مستقل مبتلا ہے، توبہ نہیں کرتا، یہ فاسق و فاجر ہے۔ تو فاسق و فاجر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو ہم گناہ گار تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو بتائیے بھائی ادھر جا کے نماز پڑھو بیٹا، چلو اس کو پڑھنے دو، اس نے شروع کر دی ہے، وہاں جا کے پڑھو۔ فاسق و فاجر جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، اس میں کوئی درمیانہ گریڈ نہیں ہے۔ جیسے پہلے گریڈ سے نوکریاں شروع ہوتی ہیں، چوکی دار کا گریڈ پہلا، پیون ہے، اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے
کلرک آ جاتا ہے 7ویں گریڈ سے، اور اس کے بعد پھر 16ویں گریڈ سے جو آفیسر گریڈ شروع ہوتا ہے۔ تو ولایت اور فسق و فجور میں کوئی گریڈ نہیں ہے، سارے گناہ چھوڑ دے گا آدمی ولی اللہ بن جائے گا، اور ایک گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کو ولایت نہیں مل سکتی، تو چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کتنی بھی تسبیحات پڑھتا رہے، کسی کا مال دبایا ہے اور دینے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو ولایت نہیں مل سکتی۔ تو اس ولایت ملنے کا آسان طریقہ کیا، آدمی توبہ کر لے، جیسے پچھلے کئی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ توبہ کرنے والوں کو نہ صرف اللہ تعالیٰ محبوب، نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ایمان والوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس آیت میں فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے موسیٰ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں سے نکالنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی، باوجود اس کے کہ مخرج حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، پھر اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا قوی دلیل اس بات کی ہے کہ تکمیل مرید میں شیخ کو عظیم دخل ہے۔ تکمیل مرید میں، یہ مسائل سلوک میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اللہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نبی کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کے دل میں آئے وہ خود سے ولی اللہ بن گیا، نبی آ کے توحید سکھاتا ہے، پھر رسالت کی بات کرتا ہے، پھر وہ ولی بنتا ہے، اسی طرح کسی ولی کی صحبت سے پھر وہ ولی بنتا ہے اور وہ اس کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ولی بھی ہے، الولی ای متبحر الاولیاء ولا ناصر لهم علی اعدائهم، ولی وہ ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہو، المحب الاولیاء جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہو اور مدد کرتا ہو اور اس کی دشمنوں پر۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں اس کو ظلمات سے، یعنی اندھیروں سے انوار کی طرف نکالتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ولی بناتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں ولی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے خاص توفیق شامل حال رکھتے ہیں، جس کا فیض یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ بھی کرے کسی برائی یا غیر شرعی فعل کا تو اس کی حق تعالی حفاظت کرتے ہیں اس کے ارتکاب سے، اور اگر عبادت و ذکر میں سستی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سستی سے روک دیتے ہیں اور اس کو توفیق توبہ دیتے ہیں اپنی خاص توفیق اور تائید سے۔ یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن چکا ہے، اور یہ علامت سعادت ہے۔ اس کے برعکس علامت شقاوت کیا ہے؟ اور ولی کی اس کے برعکس میں علامت شقاوت ہے، نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہاں بھائی کیا کریں، کرنا تو چاہیے، مگر یہ سب علامت ہے کہ ولایت، یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اگر ولی اللہ ہوتا اس کو فجر کی نماز کی توفیق ہوتی، ذکر اور تلاوت کی توفیق ہوتی، گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی، تو جس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی اللہ سے دور ہے۔ دور ہے کا مطلب یہ نہیں کہ دور ہی رہے گا، اگر آج ہم سچی توبہ کریں ہم آج سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور ولی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے اولیاء کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اپنے اولیاء نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نیک دوسرے ولی اللہ اور نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب پر ہر وقت نظر عنایت رکھتے ہیں، پس جب کسی بندے کے ساتھ تعلق اور محبت اس میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی نگاہ لطف سے نواز دیتے ہیں، اور جب کسی اپنے ولی کی توجہ کو کسی بندے پر دیکھتے ہیں یا کسی بندے کے لیے اپنے ولی کو دعا کو سنتے ہیں، اپنے ولی کی دعا کو سنتے ہیں، یا اللہ میرا فلاں مرید ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں پریشان ہے، آپ اس کے پریشانی دور فرما دیجئے، کیونکہ ان کا تعلق خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، دعا کو سنتے ہیں اور اس پر اپنے فضل و احسان کو جاری فرما دیتے ہیں، اور یہی سنت جاریہ ہے۔ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ والے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، صرف دعا نہیں کرتے
بلکہ دعا بھی کرتے ہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب وہ مخلص ہوتا ہے اور اعمال میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے شیخ کہ یہ ترقی کر رہا ہے، اس کا ظاہر نور سنت سے سج رہا ہے، اور اس کے باطن سے باطن کی خوشبو کو اولیاء اللہ محسوس کر لیتے ہیں. عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اولیاء اللہ سمجھ جاتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے، کس مقام پہ پہنچ گیا ہے. یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ فن میں مہارت اور کشف کی قوت ہوتی ہے کہ وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں یہ بندہ کتنا اللہ کا پیارا ہوتا جا رہا ہے. اور ایسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو صرف بتاتے ہیں اور عمل ان کا خلاف ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے ٹنڈو جام میں، داڑھی ان کی بالکل چھوٹی چھوٹی خشخشی سی، اور بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، اور مجھے کہنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا حضرت والا کے سے نام سے وابستگی، کہنے لگے ہاں میں نے بھی مولانا زکریا صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے ساتھ میں نوجوانی میں رہا ہوں. اب بتائیے آدمی کیا کہے اس کے منہ پر؟ اگر آپ رہے ہیں تو آپ نے فیض کیا حاصل کیا کہ آپ کی داڑھی تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ آپ اتنے بڑے ولی اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ہم عمل سنت و شریعت کے خلاف، تو نام لینے سے کیا آپ ولی اللہ بن جائیں گے؟ تو نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کام ایسا ہوگا تو دوسرا خود ہی پوچھے گا اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر کہ آپ کس کے ساتھ رہے ہیں جو آپ کے اعمال ایسے آپ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں، تو ضرور آپ کے سر پہ کوئی بزرگ ہے. میں وہاں جاتا ہوں اکاڑا ہمارے پنجاب میں، تو وہ وہاں بھی ایک صاحب کہنے لگے میں تم سے 3-4 سال پہلے بیعت ہوا تھا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو بتایا دیا، کسی اور کو مت بتانا، کیونکہ داڑھی تو آپ کی پوری ہوئی نہیں. اگر پتہ آپ کسی اور کو بتائیں گے تو کہیں گے اس کا پیر بھی اسی کی طرح چنڈ ہے، جیسا یہ ہے ویسے ہی. اپنے پیروں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ہم اپنے بڑوں کو ہم خود بدنام کرتے ہیں. ہم عکاسی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، اس سے ہمارے بڑوں کو لوگ اچھا سمجھیں گے. اور پھر ہم بڑوں کو بدنام کریں تو میں اس پہ مثال دیتا ہوں. کوئی کہے میں آدم جی والوں کا نواسا ہوں، گل احمد کا والوں کا پوتا ہوں، اور وہ جو ہے چنچی میں بیٹھ کر آئے یا پھٹپٹی میں بیٹھ کر آئے، تو آپ کہیں گے اتنی لمبی لمبی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اگر گل احمد کے نواسے ہوتے یا پوتے ہوتے تو تمہارے پاس کوئی گاڑی تو ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم ڈھنگ کی باتیں کروا لو کہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور کام دیکھو. تو ہم جب اپنی نسبت اولیاء اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ہمارے عمل بھی اس طرح ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.